میں کوئل میرا باغ مدینہ صلی علی میری کو دوستو، ایک مسئلہ میرے ذہن میں تھا۔ جب رسول کی معراج کا ذکر علماء کرام کرتے تھے تو میں سوچتا تھا کہ آخر اس میں رسول کی معراج کیا ہے۔ علماء کرام ذکر کرتے تھے اور رسول کی معراج کا سفر مکہ شریف سے شروع کرتے تھے، اس کے بعد مدینہ ہوتے ہوئے آپ کو بیت المقدس لے گئے اور وہاں پر انبیاء کی امامت کرا دی، پھر وہاں سے اٹھایا میرے سرکار کو ذکر کر رہے ہیں اور بتاتے جا رہے ہیں یہ پہلا آسمان ہے، یہ دوسرا آسمان ہے۔ معراج کا ذکر کرنے والے تفصیلات پیش کرتے چلے جا رہے ہیں اور میں سوچ رہا ہوں اس میں کون سی رسول کی معراج کی بات ہے؟ اگر میرا رسول مکے سے سفر کو نکلا تو یہ رسول کی معراج نہیں، مدینے پہنچا یہ رسول کی معراج نہیں، بیت المقدس پہنچا یہ رسول کی معراج نہیں۔ رسول نے اگر امامت فرمائی انبیاء کی، یہ کوئی معراج کی بات تو نہیں۔ آسمان پر گئے، یہ کوئی معراج کی بات نہیں۔ آسمان پر جانا یہ رسول کی معراج نہیں۔ عرش پر جانا یہ رسول کی معراج نہیں۔ جنت میں جانا رسول کی معراج نہیں۔ جہنم کا مشاہدہ فرمانا یہ رسول کی معراج نہیں۔ سدرۃ المنتہا پر جانا رسول کی معراج نہیں۔ میں کیسے معراج مان لوں؟ معراج جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ معراج تو کہتے ہیں کہ اپنے مقام سے کوئی بلند ہو جائے، جو اس کا واقعی مقام ہو اس سے بلند ہو جائے تو اسے اس کی معراج کہی جائے گی۔ اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ عرش پر جانا رسول کی معراج نہیں، وہ خاک کے ذرے جو رسول کے جسم مبارک سے لگے ہیں وہ عرش سے بھی افضل ہیں اور کعبے سے بھی افضل ہیں۔ تو جب جسم مبارک سے لگے ہوئے خاک کے ذرے جس عرش سے افضل ہوں، اس عرش پر آپ کا پہنچنا، میرے آقا کا پہنچنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچنا آپ کی معراج ہوگی کیا؟ رسول کے غلام جنت میں رہیں گے تو کیا رسول جنت میں جائیں گے تو رسول کی معراج ہوگی؟ آسمان کے اوپر جو فرشتے وہ سب غلام ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ وہاں تو غلام رہتے ہیں، یہ چلے جائیں گے تو یہ کوئی معراج کی بات ہوئی؟ یہ چلے جائیں گے تو یہ کوئی معراج کی بات ہوگی؟ میں یہی سمجھ رہا تھا نہیں، یہ رسول کی معراج نہیں۔ رسول اگر مدینے گئے تو یہ مدینے کی معراج ہے، رسول اگر بیت المقدس گئے تو بیت المقدس کی معراج ہے، رسول اگر آسمان پر گئے تو یہ آسمان کی معراج ہے، رسول اگر عرش پر گئے تو یہ عرش کی معراج ہے، رسول اگر جنت میں گئے تو یہ جنت کی معراج ہے۔ یہ معراج کی رات ہے، رسول کی معراج نہیں، کائنات کی معراج ہے، ساری دنیا کی معراج ہو رہی ہے۔ ذرے ذرے کو رسول کریم اپنے قدموں سے معراج دے رہے ہیں، سب کو عروج بخش رہے ہیں، سب کو ارتقاء کی منزلوں سے ہم آغوش کر رہے ہیں۔ اب آپ ہی غور کیجئے کہ آخر اس میں رسول کی معراج کیا ہوئی؟ مقام دنا فتدلی پر پہنچے تو کیا رسول کی معراج ہے؟ نہیں، یہ اس مقام کی معراج ہے جسے میرے رسول نے اپنے قدم ناز سے نوازا۔ عقل نے آواز دی کہ یہاں کہاں چکر لگا رہے ہو، یہ کائنات میں گھومنا
کائنات کی سیر کرنا قرآن نے کب کہا ہے کہ یہ رسول کی معراج ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ یہ رسول کی سیر ہے۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، جو لے گیا اپنے بندے کو۔ یہ تھوڑی ہی کہا ہے کہ جس نے معراج کرائی، تو یہ سیر بندے کی ہے اور معراج کائنات کی ہے۔ اب سیر کی حقیقت بھی سمجھ لیجئے۔ سیر کہتے ہیں ٹہلنے کو، ایسا ٹہلنا جو طبیعت کو بوجھل نہ بنا دے۔ اسی لیے وہیں تک کا سفر سیر و تفریح کے دائرے میں آتا ہے جہاں کا جانا اور آنا آسان ہو، تھکاوٹ اور گرانی طبع کا باعث نہ ہو۔ تو اب جس کو معراج کہا جا رہا ہے وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معمولی سیر ہے۔ تو اب رسول کی معراج کیا ہے؟ تو دوستو، رسول کی معراج یہ ہے کہ جب سرکار مقام دنا فتح اللہ پر پہنچے تو ایک تو ان کا انتقال مکانی تھا، دوسرا ان کے قرابت کا انتقال تھا، روحانی سفر تھا۔ دونوں میں عظیم فرق ہے۔ میرے رسول نے صرف مکانی سفر نہیں کیا بلکہ صفات الہی کی بھی سیر شروع کی۔ اب دیکھو رسول کی معراج کہاں ہو رہی ہے۔ میرے رسول نے صفات الہیہ کی سیر شروع کی۔ صفات الہیہ کی سیر کا کیا مطلب؟ کبھی صفت الرحیم سے گزر رہے ہیں، کبھی صفت الغفور سے گزر رہے ہیں، کبھی صفت القادر سے گزر رہے ہیں، کبھی صفت العالم سے گزر رہے ہیں، کبھی صفت المختار سے گزر رہے ہیں۔ ہر صفت سے گزر رہے ہیں، اور جس صفت سے گزر رہے ہیں وہ کمال لے کر اتر رہے ہیں۔ صفت الکریم سے گزرے تو کریم بن گئے، صفت الرحیم سے گزرے تو رحیم بن گئے، صفت القادر سے گزرے تو قادر بن گئے، صفت المختار سے گزرے تو مختار بن گئے۔ وہ صفات الہیہ کی سیر کر رہے ہیں اور کمالات الہیہ کے مظہر بن رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے میرے رسول کی